بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 4 ماہ بعد الحمدللہ عمران ریاض خان صاحب واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے فیملی ممبرز کہ جنہوں نے یہ 4 مہینے پتہ نہیں کس تکلیف اور کرب میں گزارے ہوں گے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر ان کو اغوا کیا کیوں گیا اور اغوا کرنے والا کون تھا، اور وہ 4 مہینے کس حالت میں اور کہاں پڑے رہے۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں بالکل ہی جنگل کا سا قانون دیکھتے ہیں، جب کسی طاقتور کا دل چاہے وہ کسی کمزور کو دبوچ لے، کوئی بھی طاقت کے زور پر کسی کو بھی چیڑ پاڑ کر کھا جائے، اس کو کئی مہینے اغوا کر لے، اس پہ جیسا چاہے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ جو بھی اغوا کرنے والے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ سزا دے گا کون؟ اصل میں تو خود سزا دینے والے ہی اکثر جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور امید ہے کہ عمران ریاض خان صاحب بھی اب یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے تو نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ والا فکرہ انتہائی نامعقول اور گھٹیا فکرہ ہے۔ یہاں پر کبھی کبھی اسلام سے محبت یا کچھ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب بلوچ اپنے لواحقین کے لاپتہ ہونے پر احتجاج کرتے ہیں تو ان کے کرب کا اندازہ بھی اب تو یقیناً عمران ریاض خان صاحب کو ہو گیا ہوگا کہ آخر جب ایک شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی زندگی اور موت کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، تو اس کی فیملی پر کیا مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اپنے سوشل میڈیا ویوز اور اپنی ذاتی کمائی کے چکر سے نکل آئیں گے اور ہمیشہ اصولوں کو فوقیت دیں گے، اور انہی اصولوں اور کچھ نہ کچھ اصول اپنے لیے طے کریں گے اور اس کی سختی سے پابندی بھی کریں گے۔ اور امید ہے کہ آئندہ وہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور اس طرح سے جبری گمشدہ کیے جانے پر لوگوں کے درد کو سمجھ سکیں گے، ان کی تکلیف کا کچھ نہ کچھ احساس کر سکیں گے۔ اور آخر میں یہ ان تمام صحافیوں اور صحافتی اداروں کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی، فرد واحد یا شخصیت کا سپوکس مین بننے کے بجائے صحافتی اصولوں کا پاس کیا جائے گا، صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور صرف رپورٹنگ یا کسی حد تک نیوٹرل تجزیے پر ہی کام کیا جائے گا، یا تصویر کا دو طرفہ رخ ہی دکھایا جائے گا، بجائے اس کے کہ کسی بھی ایک شخص کی ہر برائی کو بھی اچھائی بنا کر پیش کرنا اور مخالف کی ہر اچھائی کو برائی کہنے سے گریز کیا جائے گا۔ اور اس پورے واقعے سے سبق سیکھا جائے گا کہ عروج کو بھی زوال ہے۔ اور آخر میں ان لوگوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا سے اپنی تمام پوسٹیں ڈیلیٹ کریں، اللہ کے ہاں سچی توبہ کریں کہ جنہوں نے ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی تھی کہ خدا نہ خواستہ عمران ریاض خان صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے یا مکمل طور پر پیرالائز ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق، صرف کسی شخص، سیاسی پارٹی یا ادارے کی محبت میں بنا کسی تصدیق کے فارورڈ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتوں سے ہماری دنیاوی کریڈیبلٹی بھی تو یقیناً سوال اٹھتا ہی اٹھتا ہے، لیکن آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کی ہوئی یا سوشل میڈیا پر شیئر کی ہوئی تمام باتوں کا یقیناً حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور اس ملک میں بسنے والے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔